کارگزاری پیش کر رہے تھے. میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جیسا کہ مفتی صاحب جو بول رہے تھے کہ شہر کی جو سوچ اور خاص ہوتی ہے وہ 10-15 سال آگے رہتی ہے، تو کافی ترقی یافتہ بھی رہتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے کام سیکھنا چاہتے ہیں، اسی مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور دوسری بات سے مہمانوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جیسا کہ بار بار نام آ رہا ہے لجنۃ العلماء والحفاظ، یہ حقیقت میں ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی تنظیم بنا کر کوئی صدر بن جائے، کوئی سیکریٹری بن جائے. بعض اوقات مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی شہر کے مائدین کے سامنے یا پولیس اسٹیشن میں یا کہیں اور محکمے میں جانا پڑتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے. ان مجبوریوں کے تحت کچھ عہدے تقسیم ہو گئے ہیں، ورنہ جیسا صاحب بولے کہ سب یہاں پر تو برابر ہی. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے تنظیم ہی کے اور شہر کے بہت ہی فعال اور متحرک نوجوان عالم دین اور مستمع تو اس تنظیم سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اپنے طور سے بھی خدمت کرتے ہی ہوں. بہت سارے نوجوان جب گستاخ رسول کا مسئلہ آیا 200-250 نوجوانوں کا آسانی سے جمع کر دی. میری مراد حضرت مولانا فیاض صاحب کاشفی نامت برکاتہ سے وہ یہاں پر تشریف لائے. اور ان جوڑ کو کامیاب کرنے کے لیے انتظامات کی حیثیت سے یہ اور مولانا عزیز صاحب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی محنت کو قبول فرمائے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آئے ہوئے تمام علماء کرام اور مہمانان خصوصی سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہاں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کہنے کے لیے توفیق دیا ہے. ہمارے خدمات میں 3 خدمتیں ہیں، ایک مدرسہ ہے اور دیگر ہمارا تروپتی سے ایک تعلق ہے. تو تروپتی میں بھی ہمارا کچھ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور وہاں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا بہت مناسب سمجھتا ہوں اور بہت اچھا کام بھی ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے جہاں جہاں دوست احباب ہیں اس میں خصوصی دوستوں کے ذریعے سے کچھ اور کام ہوتے ہیں، جیسے شادیوں میں کسی لڑکی کی شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے یا بیماروں کے لیے کچھ رقم پیسہ وغیرہ جمع کر کے ان کو پہنچانا ہے. تو یہ 3 خدمات الگ الگ ہیں. تو سب سے پہلے مدرسہ فیض یعقوب تمل ناڈو کے امیر شریعت حضرت مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرتضہ ان کے نام سے مدرسہ موسوم ہے. اب فی الوقت مدرسے میں الحمدللہ 19 طلبا زیر تعلیم ہیں اور مدرسے سے تقریباً قریب اور ہمارے شہر کے اطراف و اصناف میں 12 مکاتب الحمدللہ مدرسے کے نگرانی میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے دوست و احباب کے ذریعے سے کام ہوتا ہے تقریباً 2018 سے 2021 کے آخر تک 21 نکاحیں الحمدللہ ہمارے دوست و احباب کے ذریعے سے کرائے ہیں. یہاں پر دوست و احباب کا نام اس لیے لینا پڑتا ہے کہ کارکٹر کے لیے ابھی تک کوئی نام منتخب نہیں کیے اور بھی کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کا رجسٹریشن بھی ہوگا اور اس کا کام بھی انشاءاللہ تمام کے سامنے کھل کر آئے گا. 21 نکاحوں میں تقریباً 2 نکاح مکمل خرچ کے ساتھ الحمدللہ کرائے تھے. ایک نکاح میں 2,75,000 روپئے خرچ کیے تھے. دوسری شادی میں 3,20,000 روپئے کان کا سیٹ اور انگوٹھی کے ساتھ جو دعوت وغیرہ کا مکمل خرچ آتا ہے اس کے ساتھ یہ 2 نکاحیں کرائے تھے. اس کے علاوہ تقریباً 19 شادیوں میں
पलंग, उसकी बेड और 10,000 रुपये। तकरीबन ये तो पूरे शादियों में दिए थे, लेकिन 2 शादियां जो मुकम्मल खर्च थी वो निकालने के बाद 19 निकाहों के अंदर लड़कियों को पलंग, बेड और 10,000 रुपये दिए। किसी को 10,000 के बजाय कोई और सामान वगैरह दिला दिए थे। इसमें एक निकाह है जो एक मालदार घराने का लड़का गरीब लड़की से निकाह किया, तो उसका कहना था कि हम लोग बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ दावत अच्छी होनी चाहिए, बकिया पलंग बीरो और जो जेवरात वगैरह हैं ये सारा खर्च हमारा रहेगा, लेकिन बाहर से आ रहे हैं इसलिए सिर्फ दावत का खर्च, दावत का निजाम बनाना चाहिए। तो 1.25 लाख रुपये का दावत का नज़्म बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1.25 लाख रुपये के नज़्म में पूरे पड़ने की बिरयानी जैसे ऑफिशियल अपने निकाहों के अंदर खर्च करके दावत करते हैं, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खर्च के साथ किए थे। और जो नौशाद वाले थे वो भी बहुत खुश हुए। ये हमारे दोस्तों अखबार के जरिए से हुई कारगुजारी है। और उसके अलावा वक्तन फवक्तन कोई बीमार हो गए या किसी को इलाज की जरूरत है तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच कर उनकी क्या जरूरत है वो देकर उसकी मुनासिब जितनी रकम हो सकती है उतना पहुँचाते ही रहते हैं। और तीसरी चीज EMS, इसका फुल फॉर्म है अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन 4 साल से EMS के नाम से तिरुपति में एक निजाम चल रहा है, उसे मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 40 पर 2 अफराद बगैर किसी अपनी ओहदा पेश करने के लिए या कोई और जरूरत को रखने के लिए या जो पैसे वहाँ पर खर्च कर रहे हैं उसके जरिए से उनका नाम और नमूद हो, इसके बगैर 40 पर 2 अफराद माहाना 600 रुपये और रोजाना के 20 रुपये, माहाना 600 रुपये ये EMS ग्रुप में जमा करते हैं, जिनको माहाना 25,200 रुपये होते हैं और सालाना 3,24,000 रुपये होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए से अब तक 30 लाख रुपये से ज्यादा रकम हमारे पास जमी है। जैसे कि 40 पर 2 अफराद अगर जमा करें तो रकम तो कम होती है 4 साल में, लेकिन जहाँ EMS के बारे में तज़किरा होता है तो वहाँ पर लोग अपना माल और सरमाया लगाना चाहते हैं। ऐसा लगाते लगाते 30 लाख से ज्यादा रकम अब अल्हम्दुलिल्लाह EMS फाउंडेशन के पास है। और इस फाउंडेशन के जरिए से वहाँ इलाकाई उलमा इकराम को कर्ज देना, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज अगर कोई अच्छा कारीगर है अपना ज़ाती दुकान या ज़ाती तिजारत शुरू करना चाहता है तो ज़ाती दुकान और तिजारत शुरू करने के लिए ये लोग आगे बढ़कर उसको कर्ज रकम देते हैं, और जब वापस लेते हैं तो वहाँ पर न सूद होता न कोई ज्यादा रकम लेते, बल्कि उस काम के हिसाब से माहाना कितना अदा कर सकता है एक अंदाजा लगाकर उस अंदाजे के हिसाब से फिर उसे वापस लेते हैं। तकरीबन लाख रुपये के लिए एक छोटे से दुकान रखने के लिए तो माहाना उसे 3,000 रुपये, तकरीबन 3,000 रुपये लाख रुपये के लिए ऐसा उसे वापस लेते रहते हैं। फिर जब माल जमा होता है फिर कोई दूसरा दरखास्त पेश करता है तो वहाँ पर भी अपना माल खर्च करते हैं। बस इन लोगों का एक सबसे बड़ा नजरिया ये है कि हमारे मुसलमान हर फर्द जो भी कारीगर है, अच्छे से अच्छा कारीगर है, वो अपना बिजनेस खुद संभाले, किसी के सामने जाकर मजदूरी करता हो या आदमी से पेश आता हो, ऐसे सारे काम छोड़कर सबसे बड़ी चीज अपना दुकान हो, अपना मकान हो, इस पर बहुत ज्यादा ये लोग फिक्र करते हैं। और इसमें पूरे 40 पर 2 अफराद भी उलमा के अलावा हैं, उलमा के अलावा है 40 पर 2 अफराद। इसमें से 18 अफराद रोजाना पूरी मजदूरी करने वाले हैं, जो गाड़ी नकल कर या कोई मिस्त्री का काम करता है। ऐसे 18 अफराद हैं जो माहाना 600 रुपये अपनी कौम की तरक्की के लिए जमा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अगर हमारे इलाकों में भी शुरू किया जाए और लोग उसकी रहबरी करते कुछ काम करें
تو انشاءاللہ ہماری قوم اور ترقی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ AMS تنظیم سے AMS فاؤنڈیشن ہے. اس فاؤنڈیشن سے اگر کوئی اچھا پڑھنے والا گریجویٹ اچھا تعلیم حاصل کرنے والا اچھے نمبرات لے رہا ہو تو اس بچے کے لیے تعلیمی نظام بھی بناتے ہیں. بس ہماری اتنی کارگزاری ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اور بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً نظر بد سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ حضرت مولانا فیاض صاحب جو اصل میں پہلے تروپتی میں خدمت کرتے تھے تو وہاں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے کافی لوگوں سے وابستہ سے جڑے ہوئے تھے, مانوس لوگ تھے ان سے. دیکھیے ایک عالم دین جب کھڑا ہوتا ہے تو کتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث تھی. یہ جو ہے کی کارگزاری اگرچہ کہ تروپتی کی ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ان تمام کے پیچھے ایک عالم دین ہی, میں مفتی عمر فاروق صاحب کو توجہ چاہتا ہوں, تو ایک عالم دین ہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کارگزاری کو, ان کی خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد جس عنوان کے تحت ہم جڑے ہی تقریباً وہی باتیں آ رہے ہیں. قیام انسانیت حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شروع کردہ ان کی حالات کے لیے خصوصی دعوت دے کر ہم حضرت والا سے یہاں پر مدعو کیے. تو حضرت یہاں پر ہماری نصیب کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آئے. لیکن اتفاقی بات یہ ہے کہ ہمارے مفتی سلیم صاحب جو شہر کے جانے مانے مشہور قاری بھی ہیں, الحمدللہ خطیب بھی ہیں اور ہمارے